بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے خادم حسین رضوی کے کئی کلپ میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ان کے عقیدے کی خرابیاں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن وہ اسی عقیدے کے اوپر وہ مر گئے۔ اب ان کے جانشین آئے ہیں سعد رضوی۔ پہلے ان کا ذرا عقیدہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ ان کا فہم دیکھیے، ان کا عقیدہ دیکھیے، اور خود اس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا ان کے جب بھی محفلیں شروع ہوتی تھیں، خطیب کھڑا ہوتا تھا تو وہ پہلے 10 منٹ جو ہے نا وہ تعارف کے لیے لگواتا تھا۔ اب ہم سب کا تعارف ایک ہی ہے کہ کتے پاک رسول اللہ سے سارے کا تعارف ایک ہی ہے۔ پہلے ہوتا سی کہ جناب فلاں ابن فلاں فلاں، اور سارے کا ایک کوئی تعارف ہے۔ وہ کوئی کارکن تھلے بیٹھا ہوئے یا اتنے کوئی اسٹیج تے بیٹھا ہوئے یا اسٹائج تے کوئی تقریر کر رہا ہوئے، اسی سارے اس در دے یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتے ہیں۔ ان کے باپ بھی اسی طریقے سے کہتا تھا میرا تو کام ایک ہی ہے، میں رسول اللہ کا کتا ہوں اور میرا کام بھونکنا ہے۔ تو وہ پوری زندگی بھونکتے رہے۔ اب ان کے بیٹے اس منصب کے اوپر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے کہ ہم رسول اللہ کے کتے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، واقعی اللہ کی بات سچی ہے، اور کیسے سچی نہ ہوتی، مالک کی بات ہے۔ مالک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوق بنایا تھا، تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی اس نوری مخلوق کو جھکایا خاکی مخلوق کے آگے اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی تھی، اس مخلوق کو۔ تمام مخلوقیں جتنی بظاہر مخلوقیں ہیں، یعنی گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، کتنی مخلوق ہیں، بے شمار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں سب سے زیادہ جو مخلوق ہے، پیاری مخلوق اللہ کو، افضل مخلوق اللہ کو۔ اور یقین کریں میں ویسے بھی بہت احساس ہوتا ہے، لیکن کل ایک میں نے ویڈیو دیکھا جب مجھے احساس بڑھ گیا اس چیز کا۔ ایک ویڈیو جس کے اندر ایک منکی ہے، یہ بندریا، وہ ایک بچے کو برتھ دے رہی تھی، یعنی پیدائش ڈیلیوری ہو رہی تھی، تو وہ دکھایا گیا یعنی اس انداز سے کس طرح یہ جنگل میں اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے قسم کا، اور جس انداز سے وہ معاملہ ہوا، اس وقت مجھے یاد آیا کہ انسان دیکھ تجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کس طرح تمہاری یہ جو پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کس طرح تمہیں خیال رکھا جاتا ہے، کتنی تمہاری خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ دنیا میں آئے گا۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے تو کس طرح اس کے گھر والے رشتہ دار سارے خوش ہوتے ہیں، چوم چوم کر اس کو بڑا کرتے ہیں، کتنی عزت ملتی ہے اس کو گھر کے اندر، کتنی اس کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کتنا لاڈ پیار کر کے پھر جو سہولتیں اس کو ہوتی ہیں، چاہے گھروں میں چاہے ہاسپٹلز میں، اور ساری چیزیں، کتنی اللہ نے عزت دی ہے انسان کو۔ اس کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے تو ذلت کو، اس نے تو سب سے نیچوں سے نیچ ہو گیا یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اور اس نے اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اگر اللہ کا کتا بھی کہتے تو پھر بھی بہت بڑا ظلم تھا اور بہت بڑی زیادتی تھی۔ انہوں نے کہا نبی کا کتا ہے، اندازہ لگائیے، حالانکہ اللہ کا کتا ایسا ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر آ جائے تو ایک دم شور مچ جاتا ہے، نکالو اس کو نکالو، کیونکہ اس نے جگہ کو پلید کر دیا۔ اور کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، انداز اللہ کا کتا، حالانکہ تو نبی کا کتا تو ظاہری بات ہے اس سے بھی زیادہ وہ نجس ہوگا، کیونکہ اللہ کا کتا، اللہ کی شان تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کا کتا اس قدر نجس ہے تو اس کے بعد جو نبی کا یا غوث کا کتا کہے وہ تو اور زیادہ نجس ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کتوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، یعنی یا تو رکھوالی کے لیے واقعی ضرورت ہو اور یا شکار کے لیے جس کو سکھائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے شوق کے لیے کتا رکھتا ہے، اللہ کا کتا رکھتا ہے، تو اس کے نامہ مال میں سے ہر روز بے شمار نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا جبریل علیہ السلام نے آنے کا،
اور نہ آئے تو نبی علیہ السلام سخت بے چین ہیں، کبھی باہر کبھی اندر رہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ جبریل علیہ السلام کہیں اور پھر وہ نہ آئیں وقت کے اوپر وعدے کے مطابق۔ پھر آگے پیچھے دیکھا ایک پلا یعنی چھوٹا جو کتے کا بچہ ہوتا ہے وہ کہیں سے گھس کے آ گیا تھا حجرے کے اندر اور کونے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام کا یہ کیسے آ گیا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ یہ بھی مجھے بھی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ تو انہوں نے جب باہر اس کو نکال دیا تو فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد ہم تو آئے ہوئے تھے لیکن اندر کتے کا یہ بچہ تھا، اور جس جگہ کتا ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کیجیے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مدینے کے کتوں کو مروا دیا، مدینے کے کتوں کو نبی علیہ السلام نے مروا دیا، سوائے ان یعنی کتوں کو جو رکھوالی کے لیے ضرورت کے تحت اور جو شکار کے لیے تھے وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کی تو پہلے سے رخصت آ چکی ہے، لیکن باقی جتنے کتے تھے مدینے کے کتوں کو مروا دیا نبی علیہ السلام نے۔ اگر یہ لوگ خادم حسین رضوی ہوتے جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں، طاہر القادری ہوتے اگر یہ اعلان کرتے وہاں ہم مدینے کے کتے ہیں، سعد رضوی کہتے ہم مدینے کے کتے ہیں، اور طارق جمیل کہتے، سارے کہتے ہیں، تاکہ تقی عثمانی کا بھی یہی ہے، یعنی سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مدینے کے کتے ہیں۔ آپ تو بلخی نصاب زکریا صاحب کے پڑھیں، آخر میں لکھا ہوا ہے، ایک نظم لکھی ہوئی ہے ان کے اعلیٰ حضرت کی جو بڑے ہیں قاسم نانوتوی یا دوسرے کسی کی نظر میں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم مدینے کے کتے ہیں۔ تو ان سب کو نبی علیہ السلام مروا دیتے کیونکہ مدینے کے کتے تو نبی علیہ السلام نے مروا دیے تھے۔ یہ حال ہے ان کا، اللہ کے بندو، ان کا مینٹل لیول دیکھو، یہ دین کو نافذ کریں گے۔ اور خادم رضوی کی آخری جو تقریروں میں سے ایک تقریر تھی، اس نے کہا کہ میں یہ اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں ایک بیان دے رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیا ہے، اور یہ ہے کہ میں نے اپنے اکابرین کی کتابوں میں سے یہ چیز پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیشاب بول و بازار سب پاک تھے، اور صحابہ کرام اس سے شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ غلیظ عقیدہ شاید ہی اس زمین کے اوپر کسی انسان کا گزرا ہو، کہ اس طرح وہ جو انسان کے اندر سے ایسی چیز جو نکلتی ہے جس کے بعد وضو لازم ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور صحابہ کرام وضو کیا کرتے تھے اخراج کے بعد، یعنی جو لیٹرین کے بعد، یعنی تو وہ ایسی چیز ہے کہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کھایا کرتے تھے اور اس سے شفا حاصل کیا کرتے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ دوسری قومیں جب یہ چیزیں سنیں گی، کتنا بڑا عالم دین یہ چیزیں بیان کر رہا ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ اپنے نبی کے پخانے کو وہ کھایا کرتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور کون اسلام کی طرف آئے گا اوے؟ اور نجس عقیدے والا، تمہارے دماغ کے اندر بھس بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، جیسا گندی مکھی ہوتی ہے جا کے گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، ان کے دماغوں کے اندر نجس شرک پڑا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے۔ اور یہ پاخانے کی بندگی کرنے والے، کچھ جوتے کی بندگی کرنے والے، نبی علیہ السلام کے جوتے کی سر پر جوتا رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تاجدار ہیں، اور اپنی مسجدوں کے جو گیٹ اور گرل بناتے ہیں اس کے اوپر جوتے کی تصویر ہوتی ہے، اور ہر سال یہ شرک کی جب سالگرہ مناتے ہیں تو جوتے ان کے جھنڈوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہر طرف یہ سبز پگڑیاں پہنے ہوئے یہ عاشق رسول جا رہے ہیں۔ یہ عاشق رسول نہیں ہیں، یہ عاشق پاخانہ ہیں، یہ عاشق پیشاب ہیں، یہ گندگی کے عاشق ہیں، بے ایمان میں اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، یہ حرام خور ہیں، یہ انہوں نے دین کو بیچا ہے، انہوں نے دین کو بدنام کر دیا۔ پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ملی ہوئی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، سعد رضوی کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری پہچان ہم نبی کے کتے ہیں، اور ان کے والد صاحب کہتے تھے میں نبی کا کتا ہوں، میرا کام بھونکنا ہے۔ اگر میں کبھی جاؤں ان کی کسی محفل کے اندر سعد رضوی کو ملاقات، اور میرا ارادہ ہے میں کبھی کروں گا، یقین کیجئے میں کبھی لاہور وہاں جاؤں گا تو میں کروں گا ملاقات، اور ان کو اگر کہوں اور جو ان کا کہنا ہے اسی کے مطابق میرا کہنا ہوگا کہ کتے کے بچے یا کتے کی اولاد کیا حال ہے تمہارا، اور میرا مراد یہ ہے کہ تمہارے باپ نبی علیہ السلام کے کتے تھے، میں وہ کتا کہہ رہا ہوں جو تم خود مانتے ہو، اور تم بھی پلے ہو، چونکہ تم نے خود اعلان کیا کہ ہم سب کی پہچان کتے ہیں۔ اور اگر تمہاری سب محفل کے اندر میں سب کو کہوں کہ کتوں کیا حال ہے، کتوں میری بات سنو، نبی کا کتا کہہ رہا ہوں، تم خود کہہ رہے ہو، تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ کیا انسانیت کی یہ تذلیل نہیں ہے؟ کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ تم خود مانتے ہو، تمہارا خون کھول اٹھے گا اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ ہو سکتا ہے میرا ویڈیو سن کے یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جب میں اصلی ان کو جا کے کہوں گا تو اندازہ لے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے بندوں جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، یہ ہیں جنہوں نے پجوایا ہے قبروں کو، مزاروں کو پجوایا ہے، انہیں عرس اور میلے یہ کروانے والے، نبی علیہ السلام نے جس چیز پر لعنت بھیجی ہے وہ کام یہ کرنے والے، تعویذ گنڈے کے یہ شوقین ہیں۔ اس کے بعد یہ جو جمہوریت کا ایک شیطانی طاغوتی اور مشرکانہ نظام ہے، اس کے اندر بھی
وہ آئے ہیں اور ان کے انٹرویو میں نے سنے ہیں، اس وقت ان کا دین ختم ہو گیا تھا، یقین کیجیے۔ شرک تو ویسے بھی ان کے اندر تھا، اب یہ اس چیز کے اندر آ کے ابھی حافظ سعید کی طرح اور مودودی صاحب کی طرح اس ذلت کے اندر آ کے انہوں نے اپنا جو دینی وقار ہوتا ہے وہ کھو دیا، اور پھر اس وجہ سے ان کے کارٹون بنتے اخباروں کے اندر۔ دیکھو جو بھی سیاست کے اندر عالم دین آئے گا، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ فوجی جرنیل ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، جو بھی اس سے پہلے اگر بڑی سے بڑی اس کی کہیں عزت ہے، شہرت ہے، ہیرو ہے، چاہے عمران خان کی طرح ہیرو جس طرح آگے پیچھے، لیکن جیسا ہی وہ سیاست میں آئے گا اس وقت کارٹون بنیں گے اس کے۔ فضل الرحمان کے کارٹون دیکھ کے عقل حیران ہے کہ کتنی ذلت ان کے حصے کے اندر آئی ہے۔ یہ ہیں وہ عالم دین جو اسلام کے اندر جن کی بڑی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتی ہے، تو ان کا جو عزت اور احترام ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان کے ساتھ جب آئیں گے تو دیکھنا کس طرح لوگ ان کی عزت کریں گے اور احترام کریں گے، لیکن جب یہ سیاسی انداز میں آئیں گے، مشرکانہ انداز سے آئیں گے، شرک کے عقیدے لے کے آئیں گے، تو یہ ذلت اور خواری دنیا کے اندر بھی گویا ایک اعلان ہے آخرت کے اندر جو ان کی ہمیشہ کی ذلت آنے والی ہے۔ سعد رضوی کے والد صاحب تو چلے گئے، اب کوئی دنیا کی طاقت ان کو جہنم کی آگ سے اندر سے نہیں نکال سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے۔ مالک فرماتا ہے شرک کرنے والوں کا انجام جہنم ہے اور کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ ہاں ایک صورت میں وہ جہنم سے نکل سکتے ہیں، حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو، یہ بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کی بھی آخری منزل وہی ہے، جو پیچھے چل رہے ہیں نا، جتنا یہ شرک کر رہے ہیں، جتنے یہ بیان دے رہے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف، ادھر اس پر مار پڑتی ہوگی کہ یہ تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، یہ ہے تمہاری اولاد، یہ ہے تمہارے پیروکار۔ سب کا اسی طرح معاملہ ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا وبال اس پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے اوپر ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا آغاز کیا تھا۔ اور جو بھی جس گناہ کا آغاز کرے گا قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح نور میں نور اللہ کا عقیدہ جو کہے گا نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، یا رسول مدد کی نعرے لگائے گا، اس کا وبال اس کے اوپر بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی ہے، اور جس نے سب سے پہلے یہ نعرے لگوائے۔ اسی طرح یا علی مدد یہ کہتے ہیں تو اس کا گناہ اور شرک ہر اس بندے کے اوپر ہے جو یا علی مدد کا قائل ہے اور جس نے سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ لگوایا ہے۔ اسی طرح یہ 11ویں 12ویں کرتے ہیں، سب سے بڑا عذاب اس کے اوپر ہوگا جس نے اس کا آغاز کیا، اور عبد القادر جیلانی کے اوپر بھی اس کا بوجھ ہوگا بہت بڑا، کیونکہ وہ بھی شرک کی عقیدے کے اندر ملوث تھا، شرک کے عقیدے تھے ان کے بھی۔ آپ بنیاد الطالبین پڑھیں، فیوز یزدانی پڑھیں، اور جو بھی ان کی کتابیں پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں علی اجویری صاحب کی، محی الدین چشتی کی ملفوظات پڑھیں، اور یہ پڑھیں مجدد الافسانی کے ملفوظات پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں، اور قرآن کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں۔ ہر جگہ شرک، ہر جگہ شرک، غیر اللہ کی پکاریں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں۔ دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ محمود الحسن جو تفسیر کرتے ہیں، جس کی شبیر احمد عثمانی نے تفسیر مکمل کی ہے، پہلی صفحہ کے اوپر قرآن کی جو توحید کی کڑاکے کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، یعنی مقبول بندے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون مقبول ہو سکتا ہے؟ یا رسول مدد کہہ دیا جائے تو یہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ کیا رسول اللہ ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ یہ بتائیے، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ اب ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں۔ طاہر القادری کا وہ مشہور کلپ میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے، اس کے بعد ایک جو ایک نو دوجا کہے او کافر تے مشرک ہے، یعنی نبی اور اللہ کو جب ایک کہو گے تو تم مومن ہو، اور اگر نبی کو نبی علیحدہ کہو گے کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ اللہ ہے، الہ ہے، مالک ہے، تو کہتا ہے پھر تم مشرک ہو، شریک ٹھہراتے ہو۔ سارے صوفیوں کو یہ عقیدہ یقین کریں، صوفیزم یہی ہے، جس کو عمران خان صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ 25 سال پہلے مجھے ایک صوفی صاحب ملے استاد، اسی صوفی نے ان کا دماغ خراب کیا تھا اصل میں، تبھی یہ جا کے کہیں شکر کے مزار کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں کہ یہ شرک ہے۔ اور پھر یا علی مدد کا پٹا یا میں نے خود دیکھا انہوں نے بنوایا ہے ایک مخصوص طبقے سے، صرف ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کی لعنتیں اور اللہ کی فرشتوں کی لعنتیں اور تمام مومنوں کی لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اگر انہوں نے توبہ کی۔ جو مر گئے وہ تو گئے جہنم کے آگ کے اندر چلے گئے، ان کو کوئی نہیں لا سکتا ہے، ان کو کوئی نہیں لا سکتا ہے، چاہے خادم رضوی ہوں اور چاہے وہ ان کے دوسرے ہوں، جو مرضی کرو۔ یہ جنازوں سے متاثر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کا جنازہ بہت بڑا تھا، پوری دنیا کے علماء تمہارا جنازہ پڑھیں، جو غیر مسلم ہے وہ بھی اگر تمہارا جنازہ پڑھیں، پوری دنیا کے پھول تمہاری قبر کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں،
اور جو کچھ مرضی ہو جائے، شرک کرنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے۔ ابھی اس الیکشن کے اندر جو لوگ مرتے ہیں تو یہ تھپکیاں دیتے ہیں ان کے والدین کو جا کے۔ عمران خان صاحب کو میں نے کل پرسوں دیکھا ہے، یہ بہت بڑا شہید ہو گیا، بہت بڑا شہید ہے، اور شہید کا بڑا درجہ ہے اسلام میں۔ وہ اسلام میں درجہ ہے، جمہوریت میں نہیں۔ جمہوریت کی وجہ سے شہید ہو گئے، یا بریلویت کی وجہ سے، دیوبندیت کی وجہ سے، اہل حدیثیت کی وجہ سے، تو یا ملک اور قوم کی وجہ سے بھی اگر تم شہید ہو جاؤ گے اور تمہارا عقیدہ اگر مشرکانہ ہے تو یاد رکھو تم ہمیشہ کی آگ میں رہو گے۔ پوری دنیا کے مفتی آپ کو شہید کہیں، اللہ کی نظر میں شہید نہیں ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، رینجرز میں ہو، آرمی میں ہو، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے، اگر تم شرک پر ہو، تم یا علی مدد کے نعرے کے قائل ہو، یا رسول مدد کے نعرے کے قائل ہو، 11ویں 12ویں میلاد کی محفلیں، اس میں کھانا پینا اور محرم کے شربت پیتے ہو، اور واسطے وسیلے اور قبروں کے اوپر رکوع اور سجدے کرتے ہو، تو پھر تم جو چاہے کر دو، تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، اور جنت کی خوشبو 500 میل تک جائے گی، تم جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اس کی سزا جہنم کی آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ مارے گا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور آ کے چھڑائیں گے، اور حضور وہ تمہیں کیسے چھڑائیں گے، جب نبی علیہ السلام تو یہ تک بتا کے گئے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل ہے، میں تمہیں نہیں وہاں بچا سکوں گا، پھوپھی زینب تمہیں نہیں بچا سکوں گا، پھوپھی صفیہ کو بھی اسی طریقے سے، اور اپنے چچا عباس کو، قریبی رشتہ داروں کو، بیویوں کو، سب کو بتا کے گئے ہیں کہ میں نہیں وہاں بچا سکوں گا۔ مومن اگر ہوگے، تمہارا عمل ٹھیک ہوگا، اور اس طرح اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو سفارش ہوگی اس کی، لیکن جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی تو اس کے لیے کوئی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بتایا کہ کون ہے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اپنی طرف سے کوئی زبان کھولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کسی مشرک کے لیے، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے، گناہ گار مومنوں کے لیے کہے گا، اجازت دے گا، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو سفارش کرے گا اس کی عزت افزائی ہوگی۔ لیکن کسی مشرک کے لیے نبی علیہ السلام اپنے چچا کو جہنم سے نہیں نکال سکیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یہ ایک مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، نہیں نکال سکیں گے جہنم سے، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں جلیں گے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، سید زادے ہیں، لیکن ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے بندو سمجھو، اس پہ غصے میں اگر آ جاؤ گے میری یہ بات سن کے، تو غصے سے کیا ہوتا ہے؟ غصے سے حقیقت بدلی ہو جائے گی؟ کبھی غصے سے حقیقت بدلی نہیں ہوتی ہے۔ غم و غصہ یہ جذباتی کیفیات ہوتے ہیں، وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حقیقت وہی ہے جو صحابہ کرام کا انداز ہے۔ اور یہ سارے فرقے، سارے مسلک، سارے سیاسی لوگ جتنے بھی خالص الٹے راستے کے اوپر ہیں، یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے، ادھر مریں گے جہنم کی آگ کے اندر، ادھر مریں گے جہنم کی آگ کے اندر۔ جو اسی عقیدے پر گئے وہ چلے گئے، جو باقی رہ گئے للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے ان کا توبہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اچھی خاصی، ان کو اللہ نے قدرت یعنی طاقت دی ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آگے بڑھتے جائے، شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی ہوں، ریٹائرڈ فوجی ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، 70 پی ایم اے لنگ کورس اور JC9 کورس، میرا PA نمبر 23232۔ آج سے 37 سال پہلے، 38 بلکہ اب ہو رہے ہیں، میں نے یہی بات اپنی یونٹ کے اندر کہی تھی، اور اس وقت سے میں یہی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، اس کو مانو گے تب تم جہنم کی آگ سے بچو گے، اس کو نہیں مانو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے، چاہے تم صدر ہو، وزیر اعظم ہو، MP ہو، MNA ہو، جرنیل ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جو بھی ہو، اللہ کے ہاں یاد رکھیے فیصلہ ایمان عقیدے کے اوپر ہونا ہے۔ اس ایمان عقیدے کو مانو، یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگیاں، انہوں نے کہیں عرس اور میلے نہیں کرائے ہیں، انہوں نے کہیں ڈول ڈمکے باجے اور قبروں کو پکا نہیں کیا ہے، مزار نہیں بنائے ہیں، گنبد نہیں بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے ہیں، سیاسی انداز یہ نہیں تھا جو جمہوریت والا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں
تو آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ پر حجت تمام ہیں، آپ تک بات پہنچا دی گئی، آپ کے کانوں نے اس بات کو سنا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام وما علینا الا البلاغ المبین۔